ہم عشاء روانی کے بارے میں، ہولی کمیونین کے بارے میں آج شب ڈسکس کریں گے۔ قرآن کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت میں سے میں آپ کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ آمین۔ ہلیلویا۔ پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہولی کمیونین کی جو سروس ہے اس میں کبھی بھی آپ مایوسی اور نا امیدی کے ساتھ داخل نہ ہو، شامل نہ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم چہروں کو دیکھتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، لوگ شک میں ہوتے ہیں کہ میں اس قدر میں شریک ہوں، کھاؤں نہ کھاؤں، پیوں نہ پیوں۔ اگر آپ کی انٹیریئر سچویشن، آپ کا جو انر مین ہے وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ نہیں لینی چاہیے، تو میری سجیشن آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کو مت لیجیے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی آپ کے ایمان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ جو ہولی کمیونین ہے یہ آپ کے فیتھ کے ساتھ، آپ کے ایمان کے ساتھ جڑی ہے۔ آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہے کہ یسوع نے اپنا بدن میرے لیے اور اپنا لہو میرے لیے صلیب پر بہایا ہے۔ آمین۔ سو یہ پہلی بات ہے، آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے کہ یسوع میرے لیے صلیب پر مصلوب ہوا۔ آمین۔ سیکنڈ تھنگ از، سنیے، کتنوں کو پتا ہے کہ یسوع نے ایک نیا عہد ہولی کمیونین کے موقع پر ہمیں دیا۔ لکھا ہے یہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ آمین۔ پرانا عہد کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر آپ خروج کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 8ویں آیت کو پڑھیں گے تو پرانا عہد یہ تھا کہ بروں اور بچڑوں کا خون عہد کے صندوق کے اوپر چھڑکا جاتا تھا، لیکن نیا عہد یہ ہے، بائبل مقدس میں رسول فرماتا ہے اور ہمارا بھی فصح ذبح ہوا ہے۔ یسوع نے ایک ہی بار اپنا خون صلیب پر بہا کر ہماری تمام بروں، بچڑوں اور قربانیوں سے اب بھی خلاصی کروائی ہے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ تھرڈ، تیسری بات، اس ہولی کمیونین سروس میں خداوند یسوع مسیح نے بے خمیری روٹی اور انگور ہی کیوں استعمال کیا؟ اور بڑے فیمس فروٹ تھے اسرائیل کے اندر، انجیر تھا، باقی چیزیں تھی، تو یسوع مسیح نے کیوں انگور اور سادہ روٹی کا استعمال کیا؟ کسی کو پتا؟ تو بے خمیری روٹی جو ہے وہ پاکیزگی کو پریزنٹ کرتی ہے۔ آمین۔ خمیر جو ہے یہ گناہ کی علامت ہے۔ سو چرچ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب بھی میں نے ہولی کمیونین سروس میں شامل ہونا ہے وہ میک شور کرے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آمین۔ اور اگر ہم گناہ کی حالت میں اس سروس کو جوائن کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن اور اس کے لہو کو بے حرمت کرتے ہیں، اور جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن چیک یور سیلف، اپنے آپ کو چیک کیجیے کہ کیا آپ اس سروس میں شامل ہونے کے قابل ہیں، بیکاز اٹس اے ویری سینسٹیو سروس۔ ہولی کمیونین جو سروس ہے یہ بڑی سینسٹیو ہے، بڑی پاک ہے، اور اس میں ہر شخص کو، خاص طور پر چرچ کو، بڑا متحرک ہو کر اس میں شامل ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ منہ اٹھایا اور چلے جی روٹی ہے اور شیر ہے بس کھا لیجیے۔ آمین۔ انگوروں کا رس کیوں یسوع مسیح نے استعمال کیا؟ ایک تو یہ عام چیز تھی، ہر کسی کی اپروچ میں ہے، ہر کوئی اس کو لے سکتا ہے، کوئی مہنگی چیز نہیں ہے۔ تو آپ کا خدا ایسا نہیں کہ آپ کو مصیبتوں میں ڈالے کہ جاؤ بھائی فلاں ملک سے فلاں چیز لے کر آؤ تو تمہاری نجات کامل ہوگی۔ یسوع مسیح نے عام سی چیزوں کو میرے لیے اور آپ کے لیے، عام سی روٹی اور عام سا انگوروں کا رس، وائن اس نے لیا اور ہمیں اس کو ابدی عہد کے طور پر دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ آؤں میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور پھر انگور کی ایک اور خاصیت ہے، انگور کا پھل مرتا نہیں ہے۔ آمین۔ انگور میں زندگی ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ اگر وہ خشک ہو جائے تو وہ کشمش بن جاتا ہے، اور اگر وہ
اس لیے چرچ کو اگر زندہ رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہولی کمیونین سروس میں پاکیزگی کے ساتھ شامل ہو، کیونکہ یسوع کا لہو کسی بھی چرچ کو زندہ کرتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ کی باڈی میں لہو نہیں ہے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی تو تھوڑی دیر کے بعد آپ مر جائیں گے۔ اس لیے چرچ کو اگر زندہ رہنا ہے اسپرچولی، روحانی طور پر یسوع کی آمد تک زندہ رہنا ہے، تو چرچ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہولی کمیونین سروس کا حصہ بنے۔ آمین۔ کتنے لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ سارے زندہ رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سارے زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ میں نے پوچھا کتنے لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ ابھی بھی سارے زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ کئیوں کا خیال ہے کہ یہ بس باتیں ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ یسوع نے کہا جب تک میں نہ آؤں میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔